بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب احبار نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وادی قیامت یعنی صخرہ بیت المقدس سے گزرے۔ جمعہ کی شام تھی۔ ایک بوسیدہ سفید کھوپڑی نظر آئی۔ آپ تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ رب کریم سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کھوپڑی میں حیات ڈال دے اور اسے اجازت دے کہ یہ مجھے زندے کی طرح اپنے اوپر آنے والے حالات، دنیا سے رخصت ہونے کی مدت، برزخی مشاہدات، موت کی کیفیت اور دنیا میں اس کے دین و مذہب کے بارے میں بتائے۔ تو آسمان سے آواز آئی، اے روح اللہ، اے کلمت اللہ، اس سے جو چاہے پوچھے، یہ مردہ آپ کو بتائے گا۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد کھوپڑی کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھا اور یہ پڑھا، بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے زندہ ہو جا۔ اس نے زندہ ہو کر کہا، آپ نے بہترین نام پکارا اور ذکر سے مدد طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بوسیدہ سر والے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں، آپ جو چاہے مجھ سے پوچھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری موت کو کتنا عرصہ ہوا؟ اس نے کہا، زندگی کے سن سال شمار کرنا روح کا کام نہیں، مرنے کے بعد روح اصل اور جسم اس کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اسی اسنا میں آسمان سے ندا آئی کہ اس شخص کی وفات کو 94 سال ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اگلا سوال پوچھا کہ تمہاری موت کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آسمان سے تیر کی طرح کوئی چیز آئی اور میرے پیٹ میں چلی گئی۔ میرے پیٹ میں سخت سوزش ہوئی۔ میں اس شخص کی طرح ہو گیا کہ جو گرم حمام میں جائے، وہاں کی گرمی اسے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد ملک الموت اپنے معاونین کے ساتھ آئے۔ ان موت کے فرشتوں کے چہرے نہایت خوفناک اور کتے کی طرح تھے۔ دانت سب کے باہر نکلے ہوئے تھے اور آنکھیں آگ کے شعلے کی طرح نیلی تھی۔ سب کے ہاتھ میں ہتھوڑے تھے جن سے وہ میری منہ اور پشت پر مار رہے تھے۔ انہوں نے میرے اندر سے روح نکالی، زبردستی باہر لائی۔ پھر ملک الموت نے اسے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارے پر رکھا۔ پھر جہنم سے لائے ہوئے ایک ٹھاٹھ کے کپڑے میں اسے لپیٹ کر آسمان کی طرف وہ سب بڑھنے لگے۔ فرشتے آڑے آ گئے، آسمان کے سب دروازے بند کیے اور ایک ندا آئی، ردو حاضی نفس الخاطئہ الی مثواہا و مأواہا، اس فاسق روح کو اس کے ٹھکانے سجین میں واپس لے جاؤ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قبر کی تاریکی، اس کی تنگی اور جہنم کے عذاب میں سے کوئی چیز زیادہ بھاری اور سخت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا، اے روح اللہ، جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھ میں ایسی روشنائی کہاں ہوتی ہے جس سے تاریکی اور روشنی کا پتہ چلے؟ دماغ بھی اتنا کام کہاں کرتا ہے کہ تنگی اور کشادگی پہچانے؟ میں آپ کو اپنے حالات سناتا ہوں۔ جب میری روح واپس لائی گئی اور مجھے قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس 2 بڑے فرشتے آئے۔ ان کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا۔ مجھے بٹھا کر انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے 7 آسمان زمین مجھ پر آ گرے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تختی پکڑا کر کہا کہ اپنے سب اعمال اس میں لکھو۔ میں نے اپنے سارے اعمال اس میں لکھے۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو انہوں نے میرے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جس سے آگ نے آ کر قبر کو بھر دیا، اور ایسے ایسے سانپ جو شیر کی طرح جسم اور اونٹ کی طرح گردن والے تھے، انہوں نے میرے جسم کے سارے گوشت نوچ لیا اور ہڈیوں کو کوٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک عذاب کا فرشتہ آیا کہ جس کے ہاتھ میں ایک طویل و عریض ہتھوڑا تھا۔ اس ہتھوڑے کے سرے پر ایک ناقابل بیان خوفناک اژدہا تھا اور دستے کے جانب میں گاڑھے سیاہ رنگ کے خچر جیسے عظیم الجثہ بچھو تھے۔
हथौड़े पर 360 टहनियाँ थी, हर टहनी पर 360 रंग की आग थी। इस हथौड़े से जैसी ही वो मुझे मारा, मेरे पूरे जिस्म में आग भड़क उठी और सारे अजदहे और बिच्छू मुझ पर टूट पड़े। इसी दौरान आवाज़ आई कि इस फासिक को ले आओ। चुनांचे कुछ फरिश्ते आ पहुँचे। उनके चेहरे और रंगत तो मैं बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता इनके दांत हिरन के सींग की तरह थे, आंखें बिजली जैसी और उंगलियां बड़ी बड़ी सींग नुमा थी। ये मुझे एक कुर्सी पर बड़ा जमा फरिश्ते के पास ले गए, जिसने हुक्म सादिर किया कि इस फासिक और जालिम इंसान को इसके ठिकाना जहन्नम में पहुंचा दो। ये मुझे जहन्नम ले गए तो इसका दरवाज़ा निहायत तंग था, अंदर जाना नामुमकिन था। सख्त आंधी चल रही थी, कड़कती बिजली की खौफनाक आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वहाँ की आग दुनिया की आग जैसी न थी, वो तो स्याह और अंधेरा करने वाली आग थी। इसकी गर्मी दुनिया की आग से 7 गुना ज्यादा थी। इसके बाद फरिश्ते मुझे जहन्नम के दूसरे दरवाजे पर ले गए तो देखा कि वहाँ की आग पहले वाली आग को खा रही थी और ये पहले वाली आग से 60 गुना ज्यादा तेज थी। इसके बाद मुझे जहन्नम के बाब सोम में ले जाया गया। वहाँ की आग पहले के 2 तबकों की आग से 60 दर्जा तेज थी और ये तबका दोम की आग और पत्थर को जला रही थी। वहाँ से मुझे जहन्नम की बाब चारुम में ले जाया गया तो वहाँ की आग और औलनाक थी। वो बाब सोम की आग से 60 दर्जा तेज थी। वहाँ एक दरख्त नजर आया जिससे काले काले पत्थर नीचे गिर रहे थे। इन पत्थरों के किनारे आग के थे। वहाँ कुछ लोगों को वो पत्थर खाने पर मजबूर किया जा रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्म व ज्यादती करके हड़प किया करते थे। वहाँ से मुझे जहन्नम के बाब पंजुम में ले जाया गया। इसमें आग और तारीकी थी। वो पिछले तमाम तबकों की आग से 60 गुना ज्यादा तेज थी। वहाँ एक दरख्त था जिसकी बेशुमार टहनियाँ थी। हर चोटी में 100 गज के लंबे लंबे काले काले कीड़े थे। कुछ लोगों को ये कीड़े खाने पर मजबूर किया जा रहा था। मैंने कहा ये कौन सा दरख्त है? कहा गया कि ज़क़ूम। मैंने कहा ये कीड़े खिलाए जाने वाले कौन लोग हैं? कहा गया कि ये सूदखोर लोग हैं। इसके बाद मुझे जहन्नम के बाब शशुम में ले जाया गया। वहाँ की आग पहले वाले तबका से 60 गुना ज्यादा तेज थी और इतनी ही ज्यादा तारीक भी। इसमें एक कुआं था जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसमें कुछ लोग सजा में मुब्तला थे। इनके चेहरों से ऐसी बदबूदार पीप मुसलसल बह रही थी कि इसमें से एक कतरा जमीन पर गिर जाए तो पूरी दुनिया बदबू से भर जाए। वहाँ ऐसी हवाएं चल रही थी जो आग की गरमाइश पर हावी हो रही थी और इनकी ठंडक आग की गरमाइश से ज्यादा थी। मैंने कहा ये क्या है? बताया गया कि ये ज़महरीर है। मैंने पूछा ये सजा भुगतने वाले कौन बदबख्त है? बताया गया कि ये सब जिनाकार लोग हैं। इसके बाद मुझे जहन्नम में कुर्सी पर बैठे हुए एक शख्स के पास ले जाया गया। इसके इर्द गिर्द अजाब के फरिश्ते आग के हथौड़े संभाले तैयार खड़े थे। इसने मेरे साथ आने वाले फरिश्तों से पूछा कि ये दुनिया में किसकी इबादत किया करता था? उन्होंने बताया कि अल्लाह को छोड़कर एक बैल को पूजता था। इस शख्स ने कहा कि इसको इसके मजहबों के पास ले जाओ। यहाँ पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम बैल को कैसे पूजते थे? इसने कहा कि हमने पूजने के लिए एक बैल रखा हुआ था, हम इसी को सुजदा किया करते थे। इसको चने खरीद कर खिलाते और खालिस शहद लाकर पिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे दौर में कौन से नबी आए थे? इसने कहा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। इसके बाद फरिश्ते मुझे जहन्नम के 7वें तबके में ले गए। इसमें आग के 300 शामियाने थे। हर शामियाने में 300 महल आग के बने हुए थे। हर महल में 300 घर और हर घर में 300 कमरे बने हुए थे और हर कमरे में 360 किस्म के अजाब और सजाएं थी। इसमें सांप, बिच्छू, अजदहे
سب تھے۔ مجھے فرشتوں نے دیگر مشرکوں کے ساتھ پابند زنجیر کر کے پھینک دیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے، بڑے بڑے اژدہا ہمارے پیٹ چاک کرتے ہیں، قسم قسم کے سانپ ہمارا گوشت نوچتے ہیں، فرشتے لوہے کے گرزوں سے ہمیں مارتے ہیں۔ 94 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، لمحہ بھر کے لیے عذاب نہیں رکتا۔ صرف جمعرات اور جمعہ کو عذاب میں تھوڑی کمی آتی ہے، جس سے ہم جمعرات اور جمعہ کو پہچانتے ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک ندا آئی کہ اس فاسق روح کو وادی قیامت میں پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی میں لوٹا دو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس پر مجھے وہاں سے نکال کر یہاں لایا گیا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے روح اللہ، اپنے رب سے میری سفارش کیجیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد یوں دعا کی، یا الہی، یا خالقی، ابعث لی ہذہ نفس الخاطئہ، اے میرے معبود، اے میرے خالق، اس گناہگار کو میرے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی عطا فرما۔ چنانچہ اس شخص کو رب کائنات نے دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرما دی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد یہ شخص طبی موت کے ساتھ انتقال کر گیا۔ تو دیکھا میرے عزیز ساتھیوں، اس خبر کو ہم نے تو معمولی سمجھا ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اور ہماری آبا و اجداد اور ہماری اساتذہ اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم سے منسلک ہے، ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔